جی السلام علیکم. خودی کے اوپر آج ہم بات کریں گے. آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو میک اٹ ایز سمپل ایز پاسبل. کیونکہ پاسبل میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک سرٹن لائن ہے، اس سے اگر اس کو مزید سمپل کروں گا تو پھر اس کی روح ہی ختم ہو جائے گی، پھر وہ سمجھ ہی نہیں آنی بات. تو وہ تھوڑا سا بیئر کرنا پڑے گا. سٹارٹنگ کا کچھ حصہ تھوڑا سا ایبسٹریکٹ لگے گا، تھوڑے سے بور ہوں گے آپ، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو بہتر آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی، اور جو کویسچنز وہاں پہ رہ جائیں گے وہ آگے چل کے وہ آپ کے جوابات آپ کو اس میں سے مل جائیں گے. پہلی سلائیڈ جو ہے اس کو آپ نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے چلائی ہے. یہ جو گرین ایریا ہے سارا، یہ عرب امپائر ہے، اور بیزنٹائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کدھر ہے. یہ سارا مسلمانوں کے پاس تھا ایریا، اور بیزنٹائن کا وہ چھوٹا سا پرپل میں جو دیکھ رہے ہیں وہ بیزنٹائن ہے. اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے تھرو آؤٹ دا پریزنٹیشن. میری ریکویسٹ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہر سلائیڈ کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ سلائیڈ بائی سلائیڈ آپ نے چلنا ہے، کیونکہ جو پرسپیکٹیو بلڈ کرنا چاہوں گا وہ سلائیڈ بائی سلائیڈ چلے گا. اگر کوئی بھی مس ہو جائے گی تو وہ پرسپیکٹیو سے ہٹ جائے گی اور پھر بات سمجھ نہیں آئے گی. بہت مشہور سوال انسان کا، اور یہ سوال جو ہے یہ بہت پاپولر ہو گیا ویسٹ میں پچھلے کوئی 30-35 سال سے. تو بہت ہی زور پکڑ گیا ہے کہ ہر انسان یہ پوچھ رہا ہے ہو ایم آئی. اور ویسٹ جو بتا رہا ہے ہو ایم آئی، وہ اصل میں وہ ہو ایم آئی نہیں ہے جو علامہ نے بیان کیا تھا، اور میرے نزدیک بھی وہی ہو ایم آئی ہے جو علامہ نے بیان کیا تھا. کیونکہ علامہ کی پوئٹری جو ہے وہ قرآن سے لی ہوئی ہے، تو ان کا کانسیپٹ جو ہے، جو وہ کانسیپٹ دیتے ہیں وہ کانسیپٹ ان کی بائبل میں بھی وہ نہیں ہے جو وہ کانسیپٹ دے رہے ہیں. بائبل بھی جو ہم ابھی بات کریں گے بائبل بھی وہی کہتی ہے جو علامہ نے کہا تھا. تو دیکھنا یہ ہر انسان یہ پوچھتا ہے، اسپیشلی یوتھ جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم یہاں پہ کیوں آئے ہوئے ہیں اس زمین پہ، اور ہم نے کرنا کیا ہے. یہ میجر کویسچنز ہیں. تو ہوا میں کو سمجھنے کے لیے 3 سٹیپس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلا تو ہو گیا کہ ہم کون ہیں، who are we, what is our position in this universe. دوسری ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمارا اس کائنات میں مقام کیا ہے. تیسری چیز پھر ہے کہ اس مقام کے ساتھ ہمیں رسپانسبلٹی کیا ملی ہے، what is our responsibility. قرآن کی بہت ساری آیات، تو قرآن سارا ہی بڑا فیسینیٹنگ ہے، لیکن یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے 7, 8 اور 9 آیت، میں نے صرف 9 چوز کی ہے، 9ویں آیت. اردو میں نیچے، عربی کو چھوڑ دیں، اردو میں نیچے جو اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اس میں کوئی چیز، کیونکہ اس نے مجھے بہت سٹرائک کیا، سٹرائکنگ پوائنٹ ہے اس میں. وہ اردو کوئی ینگ میں سے کوئی اردو پڑھ کے بتائے کہ اس میں سٹرائکنگ چیز کیا ہے اس ترجمے میں. واٹ سٹرائکس یو. اس میں سب سے زیادہ جو چیز فیسینیٹنگ ہے نا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سیکنڈ پرسن میں بندہ، اللہ تعالیٰ جب بات کر رہا ہے بندے کے ساتھ سیکنڈ پرسن میں کر رہا ہے، وہ اس کو درست کر لیا. درست کرنے کے بعد جب روح پھونکی تو تکلم چینج ہو گیا رب کا. رب نے پھر اس سے رب تم پہ آ گیا. کیا وجہ؟ وہ جب اسپرٹ، وہ جو بریتھ جب پھونکی گئی انسان میں، اس کے بعد رب نے کہا اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ اب تم میرے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کر سکتے ہو. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دس ورس، جو انداز تکلم چینج کر دیا کہ اب تم اس نہیں رہے، اب تمہیں میں نے وہ مقام دیا ہے اپنی بریتھ پھونک کر کہ اب تم میرے ساتھ بات کرنے کے قابل ہوئے ہو. بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک آ گئی؟ آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے. تو مقام یہاں سے پتہ چل رہا ہے انسان کا اپنا، کہ انسان کا کیا مقام ہے، کہ رب کہہ رہا ہے کہ اب تم میرے ساتھ، اب میں نے تمہیں اس قابل کر دیا کہ تم میرے ساتھ گفتگو کر سکتے ہو، پہلے نہیں کر سکتے تھے. دیز آر دوز ایٹریبیوٹس. اور اس میں یہ جو روح پھونکی ہے، یہ جب سلائیڈز آگے چلیں گی تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. آپ خود بتائیں گے کہ خودی کیا ہے. میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود بتائیں گے کہ خودی کیا ہے. لیکن یہ روح پھونکی کو یاد رکھنا ہے آپ نے صرف. آر پوزیشن، سورہ بقرہ کی آیت ہے 30.
پوری آیت کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت یہ تھی کہ فرشتوں کا کیا کہ زمین کے اوپر میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو پہلے پتہ چلا کہ ہماری پوزیشن اشرف المخلوقات کی ہے، ہائیسٹ پاسبل کریشن ہماری پوزیشن ہے، ہمارا مقام ہے. اور پوزیشن کو رب نے کون سی دی ہے؟ اپنا خلیفہ بنایا ہے، کیلف بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، سیکنڈ ان کمانڈ بنایا ہے. باتیں انسان کا لیول دیکھیں کہاں پہ ہے. رب کی بات کر رہا ہوں میں کسی کو کسی کی نظر سے نہیں دیکھ رہا کہ میں کسی کی نظر سے دیکھ رہا ہوں یا کوئی مجھے اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے. رب یہ مقام دے رہا ہے. تو دوسری چیز یہ ہوگی کہ ہماری پوزیشن اس یونیورس میں کیا ہے؟ نائب آف اللہ آلمائٹی، خلیفہ ہیں ہم. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہو نا، تو آپ اپنا سبارڈینیٹ جو ہوتا ہے اس کو اگر کوئی چیز ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ بیسس پہ کریں گے نا. آپ کو اس کی کوالٹیز کا پتہ ہوگا، یا پتہ ہوگا یا آپ نے وہ کوالٹیز اس کو سکھائی ہوں گی. وہ جب آپ سکھا لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ایک پوزیشن دے دیتے ہیں. وہ پوزیشن کے بیسس کیا ہوتی ہے؟ آپ کو ایک مان ہوتا ہے کہ یہ کام میرا کرے گا، ہی از اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ، یہ میری باتیں بالکل سمجھائے اور میری باتوں کو یہ آگے لے کے چلے گا، تو میں اس کو یہ پوزیشن دیتا ہوں. اب رب نے بڑے مان کے ساتھ یہ پوزیشن دی ہمیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی نئی پرانی بات نہیں ہے. کیا ہم مان کو توڑتے جا رہے ہیں یا مان بناتے جا رہے ہیں؟ ہم توڑتے جا رہے ہیں نا مان کو. ہم اپنے ارد گرد اگر دیکھیں تو صاف پتہ چل جائے گا. اس میں نتھنگ ڈیفیکلٹ کہ ہم اس کو کیسے ریلیٹ کریں. اس کو ریلیٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر جگہ پہ مان توڑ رہے ہیں. اور کہ ایک بات کتنی آسان ہے، ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں اتنی آسان ہوتی ہیں کہ وہ مشکل لگتی ہیں. یہ بات اتنی آسان ہے، سمجھ آنی ہے جب آپ کو تو 1 منٹ بھی نہیں لگنا، نہیں تو 50 سال میں سمجھ نہیں آئے گی. تو کوشش کروں گا میں کہ ریلیٹ کرتے جائیں آپ. تو اب پوزیشن کیا ہے ہماری جی؟ ہم خلیفہ ہیں. علامہ نے کیا بات کی؟ علامہ کے جب میں اشعار پڑھنے شروع کرتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یہ بات آئی کہاں سے ہے؟ اتنی بڑی بات، یہ بہت بڑی بات کرتی. جب رسپانسبلٹی کی بات آئی نا تو علامہ نے کیا فرمایا کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. اب ہو جا کہہ رہے ہیں، رب نے بنا دیا پچھلی آیت میں، ترجمہ تو بنا دیا اپنا. اقبال ریٹریٹ کر رہے ہیں، اقبال کہہ رہے ہیں تم نہیں بنے ہو، بنو. اور یہ جو کن فکاں ہے نا، کن کا تو پتہ ہے نا سب کو. کن کہا اور اس کے بعد فیکن، ہو گیا، کہا اور ہو گیا، ایسے ہوا. راضی کن فکا ہے. کائنات پوری کن سے بنی ہے، انسان کن سے نہیں بنا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. انسان اس ساری کائنات جو بنی ہے اس کا رازدان ہے، اس کا ایسنس اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالا ہے انسان میں. ابھی میں آپ کو لیول بتا رہا ہوں انسان کا. ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. ہم اگر اپنے دائرہ بشریت میں بھی رہیں نا تو وہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو جب وہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم جب اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں ساتھ ہی لفظ بھی جانا چاہیے کہ اللہ اکبر پڑھا ہے تو ہمارا دائرہ کتنا بڑا ہے، تو وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ انفینائٹ ہو جائے گا نا. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہے، تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ راز ہے جس کی بیس کے اوپر یہ سب اپنی آنکھوں پہ عیاں. دس از ویری امپورٹنٹ واٹ آئی انڈرسٹینڈ. اور شاید ایسے ہی ہے جو اقبال کہہ رہے ہیں، اپنی آنکھوں پہ کیسے عیاں ہے؟ راز تو اندر ڈل گیا، آنکھوں پہ کیسے عیاں ہوں گے؟ کوئی چیز آپ کے آنکھوں کے سامنے عیاں ہونے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایکشن، عمل. عمل سے کر کے دکھاؤ نا اپنی آنکھوں کے سامنے، اس کو ایسے مینیفیسٹ کرو اپنے سامنے کہ یہ راز تھا میرے اندر، یہ ایٹریبیوٹس تھے میرے اندر، میں نے ان کو مینیفیسٹ کیا اور یہ دیکھیں اب خوبصورتی پیدا ہوئی. اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ ہوگا کیسے. وہ آج میں کوشش کروں گا کہ یہ قصہ ختم کر کے جائیں کہ ہوگا کیسے. یہ سوال ہی ختم ہو جانا چاہیے. علامہ اقبال نے بات کی تھی کہ میں نے اس کو انگلش میں اس کا ترجمہ کیا، اردو میں بھی بتا دیتا ہوں. اکارڈنگ ٹو اقبال، خودی از ویزیبل تھرو ایکشن اینڈ از ہڈن ان اٹس ریالٹی. یعنی خودی اپنے عمل میں ظاہر
اور اپنی حقیقت میں مضمر ہے. عمل سے ظاہر ہوتی ہے، حقیقت میں چھپی ہوئی ہے. ہم جب عمل ہی نہیں کریں گے تو وہ ہوگی کیسے، وہ پتہ کیسے چلے گا؟ میں کسی کے بارے میں کب اندازہ لگاؤں گا کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے؟ صرف اس کے ایکشن سے. اور ایکشن میں بھی ایک غلطی نہیں کرنی. میں جو بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں، ایک غلطی نہیں کرنی. ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں زندگی میں، ہم ایکشن کے کمپلیٹ ہونے کا انتظار نہیں کرتے. ہم جب ایکشن ابھی سٹارٹ ہی ہوتا ہے تو ہم اندازے لگا کے کہتے ہیں یہ بندہ غلط ہے. سینٹر تک پہنچنے تک اس کے ایکشن کو ہم غلط ہی کہتے ہیں اور پھر ایک اوپینین قائم کر لیتے ہیں. جب ایکشن پورا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے نہیں، بندہ تو بالکل ٹھیک تھا یہ. تو پھر وہاں پہ کیا چیز کھڑی جاتی ہے؟ ہماری ایگو کھڑی جاتی ہے کہ اب ہم اس کو ریورس کیسے کریں، ہم نے تو اس کو برا کہہ دیا تھا، اب یہ برا ہی رہنا چاہیے. تو ایکشن کے کمپلیشن کے لیے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ اگر نہ کریں ہم تو گڑبڑ ہو جائے گی. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ہی ضروری ہے. اس چیز کو بھی ریلیٹ کرنا مشکل ہے آج کے دور میں. ہے مشکل؟ مشکل ہے؟ بہت آسان ہے. آپ کسی بھی ایکشن کو، کوئی بندے کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ اس نے میرے لیے کام شروع کیا تھا، دیکھیں جی وہ نہیں کر رہا، بھائی اس کا اینڈ رزلٹ تو دیکھو. ہاؤ آر یو جمپنگ ٹو کنکلوژنس؟ یہ میں نے ضمناً بات کی ہو رہی، لیکن ایکشن کے بارے میں یہ چیز کا بھی خیال کرنا ہے آپ نے. چاہے کوئی کر رہا ہے چاہے آپ کر رہے ہو، اس کا کمپلیشن اور آؤٹ کم جو ہے وہ کیا ہے؟ از اٹ دا بیٹرمنٹ آف دا نیچر اینڈ سوسائٹی اور اٹ از اگینسٹ اٹ؟ یہ چیز ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت آسان ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے پوچھنا ہے کیسے ہوگا. یہاں تک پتہ چلا جی کہ رازداں ہو کر پھر خدا کا ترجمان بن جانا ہے. جب خدا کا ترجمان بنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں، میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں. یہی ترجمانی ہے نا. پھر رب بولنا شروع کرتا ہے، پھر آپ کے الفاظ آپ کے نہیں ہوتے، رب کے الفاظ ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، تب آپ وہاں پہ پہنچیں گے. تو اقبال کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی دس از واٹ از ریکوائرڈ، دس از یور رسپانسبلٹی. اقبال یہ کہہ رہے ہیں. یہ بھی کرنی بات بہت ضروری ہے، کیونکہ جب یہ بات ہوتی ہے نا تو ہم فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو پھنس گئے، یہ باہر کا بھی تو کام ہے نا، ہم نے جانا آنا بھی ہے، ہم نے کھانا پینا بھی ہے. ہم اگر اس میں پڑ جائیں گے تو پھر باہر والا کام کیسے ہوگا؟ تو گڑبڑ ہو جائے گی. اقبال نے اس کا بھی حل دیا ہوا ہے نا. علامہ کی جو تعلیمات ہے نا اس میں ایک چیز بڑی خوبصورت ہے. علامہ یہ کہتے ہیں کہ کس نے تم سے کہہ دیا کہ باہر کی دنیا میں کچھ نہیں کرنا؟ اگر باہر کی دنیا میں کچھ نہیں کرنا نا، اور یہ خود ہی آپ کے اندر ہی رہنی ہے اور وہ مینیفیسٹ نہیں ہونی، تو پھر میننگ آف لائف کیا ہو گیا؟ آپ کی زندگی کا میننگ ہی کوئی نہیں ہے. کیا مطلب ہے پھر کیا جنت ہے، کیا دوزخ ہے، کون سا امتحان ہے پھر؟ اگر آپ اس کو مینیفیسٹ، آزمائش ہی یہ ہے کہ اس کو ریئلائز کر کے آپ نے مینیفیسٹ کیا ہے ان لائن آف دا آرڈرز آف دا کریٹر، کیا یا نہیں کیا؟ دس از دا اونلی تھنگ. تو اس میں سوچنا یہ ہے کہ جو ہماری پرسنالٹی ہے نا، میں پچھلے لیکچر میں بھی یہ سمجھا رہا تھا بات، ہماری جو پرسنالٹی ہے نا پوری، یہ ساری کی ساری اکٹھی ہے. ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے، نہ اندر باہر سے ٹوٹا ہوا ہے نہ باہر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، سب اکٹھا ہے. اب اکٹھا کیسے؟ ہماری اسپریچولیٹی، ہماری سائیکالوجی، ہمارے ایموشنز، ہماری نیورولوجی ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، ہر چیز، یہ ساری کی ساری ایملگامیشن ہماری پرسنالٹی ہے. اس میں سے ایک چیز بھی اگر نکل جائے گی نا تو سارا کی ساری تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے. اور ان ساری چیزوں کو جس چیز نے اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے کسی بھی انڈیویجول میں، وہ اس کی خودی ہے. سائیکل کا پہیہ دیکھا ہے نا آپ نے کبھی؟ سینٹر میں پیوٹ ہوتا ہے، وہ تاروں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور تاریں جو ہیں اس پیوٹ کے بیچ میں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو تاریں جب ٹوٹ جائیں اگر اور پیوٹ باہر نکل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پہیہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گی بات. اور اگر تاریں اتار دیں اور صرف پیوٹ لگا دیں تو پھر پیوٹ کا مقصد کیا ہے؟ سب اکٹھا ہے. ایک بھی چیز نکالیں گے بیچ میں سے،
اقبال نے ہمیشہ ہول کی بات کی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک ایک چیز کو علیحدہ علیحدہ نکال کے میز پہ رکھ کے انالائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ ایسے کریں گے تو تب ہوگا, یہ ایسے اسی لیے تو ہوتا نہیں. جب ہر چیز اکٹھی ہوگی تو پھر ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اٹ از این ایملگمیشن. باہر اور اندر کا بیلنس ہی تو سب سے بڑی بات. جب فرشتوں کے ساتھ بات ہوئی تھی نا, یہ قصہ آپ لوگ سب کو پتہ ہے, مسلمانوں کو تو سب کو پتہ ہے کہ جی میں انسان بنانے لگا ہوں, تو انہوں نے کہا جی یہ فساد کرے گا جا کے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کہا جو مجھے پتہ ہے وہ تمہیں نہیں پتہ. تو مسئلہ کیا تھا سب سے بڑا, کہ فرشتوں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہارمونی نہیں قائم کر سکے گا. جتنی بڑی رسپانسبلٹی اس کو دے دی ہے, یہ ہارمونی نہیں کر سکے گا اس میں. حالانکہ ان کو اس راز کا بھی نہیں پتہ تھا, وہ اس راز کے علاوہ کہہ رہے تھے کہ اتنی طاقت ہے کہ ہارمونی نہیں کر سکے گا. تو ہم نے کیا تو ایسے ہی ویسے کہ ہم نے ہارمونی تو رکھی ہی نہیں ہے نا. ہم اندر گئے ہیں تو بالکل ہی اندر ڈوب گئے ہیں اور ہمیں باہر کی خبر ہی نہیں ہے, اور اگر باہر نکلے ہیں تو پھر اندر سے دور چلے گئے. تو بیلنس ہی ہم نے زندگی کا آؤٹ کر دیا. ابھی جو مجھے ڈھونڈ کے نا ایگزامپل یہ ایک ملی, کیونکہ یہ ریلیٹ کرنا آسان ہے آج کے دور میں, کیونکہ ہم پرسیپشن کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیتے ہیں. تو پرسیپشن ضروری بھی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کوئی چیز ہم دیکھیں گے نا ہوتی ہوئی اپنے سامنے تو پھر ہم مانیں گے. تو میں نے ایک لائف سائیکل دیکھا پلانٹ کا. آپ اس کو جب شروع کر دیں گے نا تو سیڈ ہے, پھر روٹ ہے, یہ آگے کس طرح سے جا رہا ہے, پھر سٹیم ہے, تو یہ بن کس طرح رہا ہے. سیڈ کیا تھا پیچھے, چھوٹا سا تھا نا. سیڈ نے اب اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرنا ہے, اور میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ مینیفیسٹ کیسے ہوتا ہے اور اس کی مینیفیسٹیشن کا مطلب کیا ہے. یہ گھومتا ہے, گھومتا یہ درخت کی صورت میں بنتا ہے, اس کے پتے بنتے ہیں. اس کی خودی کی ہائٹ کیا ہے پودے کی, بڈ بنا نا, اس کے بعد فلاور بن گیا. فلاور اس کی مینیفیسٹیشن, اور وہ کیا کر رہا ہے, وہ گلوریفائی کر رہا ہے اس ذات کو, اس کریٹر کو گلوریفائی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے بنایا تھا یہ آج پورا ہو گیا. آپ دیکھیں نا, اگر گلاب کا پودا ہو اور اس پہ گلاب نہ لگا ہو تو آپ کو دور سے کہیں کہ یہ کیا ہے, آپ کہیں گے پودا ہے بس. لیکن اگر اس میں سے گلاب نکلے گا, وہ اپنی خودی کو ایسے اسپارک کرے گا سامنے آپ کے, تو آپ کو کہ ہاں یہ گلاب ہے. تو آج ہم انسان کو ہاں یہ انسان نہیں کہہ پاتے. واحد انسان ہے نیچر میں جو مینیفیسٹ نہیں کر رہا پراپر. باقی نیچر کی ہر چیز مینیفیسٹ کر رہی ہے اپنی خودی کو. یہ جو پھول ہے یہ جب بن جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ دو کام کرتا ہے. اس کو آپ نے رین میں ریلیٹ کرنا ہے اپنے ساتھ. دو کام کرتا ہے جب یہ پھول آتا ہے سامنے. ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ گلوریفائی کر رہا ہے کہ میں پہنچ گیا ہوں اس جگہ پہ. دوسرا کام کیا کرتا ہے, اگر پھول نہ کھلے تو بھنورے آئیں گے, نہیں آئیں گے. شہد کی مکھی آئے گی, نہیں آئے گی. وہ جب بنتا ہے وہ ہم کھاتے ہیں, تو وہ چیز اگر نہیں ہوگی, پھول نہیں کھلے گا, تو پھر اس کے ارد گرد کی چیزوں کو فائدہ کیسے ہوگا. ہم جب بات کرتے ہیں نا صالح عمل کی, صالح عمل کی بات کرتے ہیں نا, ہم اس میں نا تھوڑی سی نیرو اپروچ رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں صالح عمل جو ہے نا بیسیکلی وہ اچھا کام ہے. صرف صالح کا مطلب صرف اچھا کام نہیں ہے. صالح کا مطلب ہے نا جو ایگزیکٹ, وہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کو ہاتھ لگاؤ اس میں بہتری لے آؤ, ویلیو ایڈ کر دو اس میں. یہ عمل صالح ہے. آپ کسی انسان سے ملیں اس کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر دیں. آپ زمین پہ چل رہے ہیں اس کی ویلیو ایڈ کریں. آپ گزرتے ہوئے سڑک سے کوئی چیز اٹھا دیے, وہ آپ بہتری لے کے آئے ہیں. تو عمل صالح کا بہت وائڈر جو ہے نا وہ اسکوپ بہت ہی وائڈ ہے. لیکن ہم عمل صالح کو صرف سمجھتے ہیں اچھے اعمال کرنا. ہم نے اس کائنات کو جو اس میں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا اس کو بہتر کرنا ہے. از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ریلیٹ؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں بڑا مشکل ہے ریلیٹ کرنا. ایک بار ریلیٹ نہیں ہوتا جی. علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکسٹریم ہے اس پودے کی خودی کی جو پھول ہے یہاں تک پہنچنا ہے, یہ بینچ مارک ہے. اور ہم دیکھیں گے ابھی کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. میں نہیں بتاؤں گا, آپ خود بتا دیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اب اتنے سخت تھے علامہ اس کانسیپٹ کے اوپر, ایکشن کے کانسیپٹ پہ اتنے سخت تھے کہ وہ کہتے تھے اگر یہ پھول نہیں بنے گا
جو اس کا الٹیمیٹ خودی کا لیول ہے، یہ نہیں بنے گا نا اگر، تو پھر ایگزسٹنس کا فائدہ ہی نہیں ہے. بال کیا کہہ رہے ہیں؟ زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی. وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. اب صدف کیا ہوتا ہے؟ صدف ہے وہ سیپ. سیپ ہوتی پانی میں جس میں ہم کہتے ہیں نا موتی ہوتا ہے اس میں. تو وہ کہتے ہیں قطرہ نیساں، اس وقت ایک روایت تھی پرانی کہ بارش کی جو بارش ہے نا، اس کا پہلا قطرہ جو گرتا ہے، اس روایت کے اوپر بات علامہ کر رہے ہیں. وہ جو پہلا قطرہ ہے وہ خود ہی ہے. تو وہ زندگی، وہ ایگزسٹنس، وہ کس کام کی ہے اگر وہ موتی نہیں بنا سکی اس قطرے کو؟ پھر اس سیپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر ہم ویسے غور بھی کریں تو جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی دی ہے، اگر ہم نے وہ پوری نہیں کرنی، اس کو مینیفیسٹ ہی نہیں کرنا، اس کو فیشن نہیں کرنا ہم نے، اور تو پھر ہم آئے کیوں ہیں یہاں پہ؟ پھر ہماری زندگی کا ایگزسٹنس کا کیا میننگ رہ جاتا ہے؟ ہماری ایگزسٹنس کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے. اب ویسٹ میں دیکھیں نا، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کی زندگی کا کوئی میننگ نہیں ہے. میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا، میں ایک ضمناً بات بتاؤں کہ سوئٹزرلینڈ، اور میں حیران ہو گیا وہ چیز پڑھ کے. وہاں پہ ایک ڈاکٹر ڈیتھ ہے، آپ گوگل کے اوپر پڑھ لیں. وہ ڈاکٹر ڈیتھ صاحب کیا کرتے ہیں، وہاں پہ خودکشی جو ہے نا اس کی اجازت ہے. اتنی خوبصورت جگہ ہے وہ. اور وہاں پہ وہ کیا ہوتا ہے، کیپسول بنایا ہوا ہے، اس میں وہ کیپسول کھلاتے ہیں بندے کو، پتہ بھی نہیں چلتا، 2 سیکنڈ میں بندہ فارغ. تو کیا ہو رہا ہے؟ ان کو مقصد ہی نہیں سمجھ آ رہا نا زندگی کا کیا ہے ہمارا. وہ کہتے ہیں یہ بھی دیکھ لیا، یہ بھی دیکھ لیا، یہ بھی دیکھ لیا، اب اینڈ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب مر جاتے ہیں. تو سوئسائڈ ریٹ بڑھ گیا. تو گلوریفیکیشن نہیں کی، زندگی کو پورے لیول پہ لے کے ہی نہیں گئے، تو اینڈ رزلٹ نکال لیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. وجہ کیا تھی؟ اس کو پہچانا ہوا نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر موجود کیا چیز ہے. بات پھر ریپیٹ کر دوں گا، بار بار کروں گا، روح پھونکی کو یاد رکھیے گا. اچھا، اب یہ جو میں نے انگریزی لکھی ہے، اس کا میں خلاصہ آپ کو دے دیتا ہوں، جو ابھی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے کہ خود ہی جو ہے نا، جب ڈسپلے ہونی ہے، ڈسپلے کس طرح سے ہونی ہے؟ ان ایٹریبیوٹس کو ڈسپلے کرنا ہے. وہ بھی بڑا آسان طریقہ ہے، میں اس کو کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ جائے وہ کس طریقے سے ڈسپلے ہوگی. لیکن ابھی ہم پورا ایک ہسٹری دیکھ لیں پہلے کہ ہوتا کیا رہا ہے اور پھر وجہ کیا بنی تھی کہ اس خودی کو اتنا زور کیوں دیا گیا. یہ ہمیں پتہ چل جائے گا، اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو. تو ایٹریبیوٹس جب ہم نے ڈسپلے کرنے ہیں نا، اس میں بیلنس بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ کائنات کس چیز پہ بنی ہے؟ اللہ کہتا ہے کائنات میزان پہ قائم کی ہے، میں نے بیلنس پہ قائم کی ہے. تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہو جائے نا ہمارے سولر سسٹم کا ہی، ہلکا سا بیلنس آؤٹ ہو جائے، تو اللہ کہتا ہے یہ اگر بیلنس سے باہر ہو گیا تو اس کو صرف میں ٹھیک کر سکتا ہوں، تم نہیں کر سکتے. اور رب کو نہ ہی ٹھیک کرنا پڑے تو بہتر ہے ہم اتنا خراب نہ ہی کریں اس کو. رب جب ٹھیک کرے گا تو وہ پورا گرا کے پھر ٹھیک کرے گا. تو اس سے جب تک ہم بچ سکتے ہیں بچ جائیں، اللہ کی رحمت میں رہیں ہم. بیلنس کی ایگزامپل سب کو پتہ ہے، دونوں سائڈیں برابر ہونی چاہیے. انر سیلف پراپرلی مینیفیسٹڈ ان دا آؤٹر ورلڈ بیلنس قائم کرے گا. اگر انر سیلف پراپرلی بیلنس ہو کے نہیں چل رہا تو وہ بیلنس آؤٹ کر دے گا. اب ہم دیکھیں گے کہ جب تک یہ بیلنس ہیومینٹی میں اور مسلمانوں میں رہا تب تک کیا ہوا وہ ہم دیکھتے ہیں. جب یہ بیلنس ہوتا ہے پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. طارق بن زیاد سب جانتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کا علامہ نے نا بہت ہی ذکر کیا ہے، ان میں ایک شخصیت طارق بن زیاد ہے. طارق بن زیاد نے کیا کیا تھا وہ سب کو پتہ ہے. کیا کیا تھا؟ کشتیاں جلانے کا تو پتہ ہے نا. کہاں گئے تھے وہ؟ مندر کراس کیا تھا گھوڑوں پہ. 7/11 کی بات ہے، ٹھیک ہے، گھوڑوں کے اوپر کر کے. اور وہ گئے کیوں تھے؟ یہ بات ایک ہسٹری کی میں آپ کو چھوٹی سی بتا دوں کہ وہ گئے کیوں تھے. یہ بھی کئی دفعہ بات لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ شاید تلوار کی وجہ سے اسلام، اور وہ ایک تھاٹ پیچھے پری کنسیوڈ آئیڈیا چل رہا ہوتا ہے. وہ گئے اس وجہ سے تھے. چھوٹی سی آپ کو سٹوری سنا دیتا ہوں. ایک جولین تھا کرسچین جو گورنر تھا اس وقت، اسپین کے بادشاہ کا ایک گورنر تھا جولین. اس نے اپنی بیٹی بھیجی تھی وہاں پہ کہ محل جو ہے وہاں کا، وہاں پہ وہ رہے گی، اچھی تعلیمات حاصل کرے گی. تو وہاں پہ اس کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی. جو کنگ تھا وہاں کا روڈرک، اس کی نظر پڑ گئی، وہ خوبصورت تھی، اس کے ساتھ مسائل ہوئے. جولین کو دکھ بہت ہوا تو موسیٰ بن نصیر کو ریکویسٹ کی جا کے کہ وہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور خدا را جا کے کوئی سد باب کریں. اور یہ جو گوتھکس ہیں نا، یہ بھی اسی علاقے کے تھے، اسپین کے. میں کل کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی گوتھک سٹرکچر جو ہے نا جی، وہ گوتھکس نے بڑا اچھا بنایا. ان کا آپ نے ہسٹری پڑھی ہے؟
گوتھکس باربیرینز تھے. گوتھکس نے کچھ نہیں بنایا, یہ ان لوگوں نے جا کے بنایا تھا. اور وہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر جو تقریر کی تھی نا, ٹوٹل 12,000 سپاہی تھے, 7,000 کے ساتھ گئے تھے, 5,000 اور منگوائے تھے. اس کے بعد کشتیاں جلا دیں, کیونکہ طارق بن زیاد کو پتا تھا کہ میرے اندر تھوڑی سی خودی ویک والے بھی بندے موجود ہیں, کہیں واپس نہ لوٹ جائیں, اس لیے ان کو یہاں پہ کھڑا کرنا بڑا ضروری ہے. وہ تقریر کی میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, اس میں یہی تھا کہ ہر صورت میں ہم نے یہ لڑنا ہے, اور اگر میں شہید ہو بھی گیا میری جگہ کوئی اور لے لے گا, اور میں اس مقام پہ پہنچوں گا. کیوں؟ میں توحید قائم کرنے جا رہا ہوں, میں انصاف قائم کرنے جا رہا ہوں, اور میں جو لوگوں سے ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں. اور جب وہ چلے گئے وہاں پہ, تو اسپین کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے تو کسی کو فورس نہیں کیا گیا فار اسلام. سب کو کہا گیا کہ آپ اپنے مذہب کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے اپنا پیغام آپ کو پہنچا دیے, آپ صحیح سمجھتے ہیں تو اس میں آ جائیں, کوئی زبردستی نہیں. اور جو ادھر وزڈم کی باتیں ہوتی تھیں اس میں کرسچنز بھی ہوتے تھے, جیوز بھی ہوتے تھے, اور جیوز نے بھی کمپلینٹس کی کہ یہ گوتھکس ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. تو جب بیلنس ہوتی ہے پرسنالٹی, اندر اور باہر جب بیلنس ہوتا ہے, تو طارق بن زیاد جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ, یہ بھی یروشلم کمپلینٹ پہ گئے تھے, یہ پیدا ہوتے ہیں. جانتے ہیں نا ہم تو ان لوگوں کو, ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, یہ بھی کمپلینٹ پہ گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں آج کل آپ, ٹھیک ہے, اب تو آپ کو سارا پتہ چل گیا, شکل دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 1300 کے بیچ میں 1924 تک ہی رہی. ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ, کیونکہ آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہو, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ایسے اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں جو کیا کہتے تھے, یا آزادی یا شہادت, تیسری بات کوئی نہیں ہے, اور ان کو پھر آزادی ملی. بیلنس جب ہوتا ہے, تو جب انسان مجاہد ہوتا ہے, تو مجاہد صرف تلوار اٹھا کے لڑنے کے لیے نہیں ہوتا. پھر بغداد میں مامون الرشید اور ہارون الرشید کے بھائی تھے مامون الرشید, ان کے زمانے میں ہاؤس آف وزڈم بنتا ہے. اس کے بارے میں پتہ ہے سب کو کہ بغداد میں ایک ہاؤس آف وزڈم تھا. اس میں 1001 نئی انوینشن ہوئی تھی ان ہاؤس آف وزڈم, اور پوری دنیا سے کتابیں یہاں پہ لائی گئیں, ان کی ٹرانسلیشنز کی گئیں, ان کو سمجھا گیا, پھر انوینشنز کی. اس وقت گوگل تو نہیں تھا ان کے پاس, ہبل بھی نہیں تھا, کیپلر بھی نہیں تھا. آپ کہتے ہیں ایک نیا آ رہا ہے ٹیلیسکوپ, وہ آ جائے گا, یہ تو نہیں تھا. ڈیو ٹو دیٹ بیلنس دے کریٹڈ, اور جو ان کے اندر وہ خدا نے جو صفتیں ڈالی ہوئی تھیں نا, ان کو انہوں نے ڈسپلے کیا. جب ڈسپلے کرنا شروع کیا تو ایسا فیشن ہوئی چیز کہ ہائٹ مل گئی. اور ہائٹ کی انتہا کیا ہے؟ یہ جو انگریز ہم دیکھتے ہیں نا, ان کو تو جمعہ 8 دن ہوئے آئے ہوئے. کوئی ریاست جا رہی ہے 600 سال, کوئی ریاست جا رہی ہے 400 سال, اسپین جا رہا ہے 800 سال. جب وہ کر لیا, اس کے بعد ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے, پھر علم شروع ہوا. یہ لوگ پیدا ہوئے, ابن سینا جانتے ہیں, ابن حزم, یہ پیدا ہوئے. ان کی کوالٹی میں بتاتا ہوں ان لوگوں کی کیا تھی. جب آپ کی خود ہی بیلنسڈ ہوتی ہے نا, اور آپ اس کو فیشن کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ ہمیشہ پولی مات ہوتے ہیں. یاد رکھیے پولی مات کیا ہوتا ہے, آپ ہر چیز ہی جانتے ہوتے ہیں, جدھر ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چیز سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ساری شخصیات جب پڑھیں گے ساری پولی مات. عباس ابن فرناس, میں اس دن میاں صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, رائٹ برادرز نے کام نہیں کیا ہوا. یہ میں ابھی آپ سے پوچھوں نا کہ جہاز کس نے بنایا تھا, فوراً آئے گا جواب, رائٹ برادرز. یہ 888 میں تو فوت ہو گئے تھے. انہوں نے وہ ٹیکنالوجی بنائی تھی جس سے جہاز بنتا ہے. اور میاں صاحب بتا رہے تھے اس دن کہ وہ میرے خیال کرتبہ کے اوپر اڑتا رہا کچھ دیر جہاز. یہاں سے ابھی آپ وہ سن رہے تھے جو کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا, تو علامہ کیا کہہ رہے تھے, جب میں اپنی کتابیں یورپ میں دیکھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ بالکل پھٹنے پہ آ جاتا ہے کہ میری کتابیں, ہماری کتابیں وہ یورپ میں پڑھی ہوئی ہیں, اور وہ ان سے سیکھ کر ہمیں سکھا رہے ہیں, اور ہم نے اپنی میراث کو کھو دیا ہے. وہ کیوں کھویا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں, میں نے ابھی لسٹ پوری ڈالی نہیں, اتنی لمبی لسٹ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں کہ ہم مسلمان تھے, یہ ہمارے آبا تھے, اور ہم کہاں کھڑے ہوئے. وہ جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ تم نہیں تھے, وہ تمہارے آبا تھے. تم جو کہہ رہے ہو مجھے کیوں نہیں دی آپ نے یہ چیز, میں نے یہ کیا, وہ تمہارے آبا تھے. وہ جو وہ سجدہ کرتے تھے نا,
وہ سجدہ ہوتا تھا صحیح. اب کا سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کبھی کسی کو کہوں نا کہ یار سجدہ کر رہے ہو تو یہ دیکھ لینا یار نماز قائم ہو رہی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو. تو بحث کرتے ہیں لوگ. قرآن میں عربی میں کہیں بھی نماز پڑھنے کو نہیں لکھا ہوا, واقعی الصلاۃ لکھا ہوا ہے. تو میں ایک چھوٹی سی ضمناً آپ سے بات کر لوں. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اس سے اگلی نماز تک وہ جو وعدے آپ نے وہاں پہ کیے نا وہ برقرار رہیں, پھر اس سے اگلی نماز تک, پھر اس سے اگلی, کنٹینیوسلی قائم رہے وہ. ہم تو پڑھ کے آ جاتے ہیں. اور بہت سارے موقعوں پہ ایسے ہوتا ہے جو بہت نماز پڑھتے ہیں وہ نماز میں تھوڑا سا تکبر بھی آ جاتا ہے. میں تو نماز پڑھتا, میں نماز پڑھوں نا تو میں کہتا ہوں میں تو نمازی ہوں. تو الٹا کام ہو جاتا ہے. ہمبلنس آنے کی بجائے ہم کہتے ہیں میں تو تھوڑا سا پراؤڈ ہوں, میں تو نماز پڑھ, میری تو شکل مطلب دیکھیں کیا ہے, میرے تو یہ دیکھیں گی شلوار اوپر کی. یہ لوگ تھے علم کی راہ کے بھی آگے نکلے, اور فیصلے جو ہیں نا وہ علم کی بنیاد پہ ہونے غالباً. یہ نہیں پوچھا جائے گا فرقہ کون سا. ابن رشد ایسی پرسنالٹیز آئیں, کمالات جنہوں نے کر دیے, جب تک بیلنس تھا اس خودی کا, نہ اندر تھی پوری اور صرف اندر ہی رہے گی, یا باہر تھی تو باہر ہی رہے گی. کمپلیٹ بیلنس تھا. تو یہ شخصیات تھیں اور علم کی یہ ترقی تھی. الخازمی بھی آپ جانتے ہیں. جب یہ ہو گیا, دس تھنگ ہیپنڈ, ہماری نظر صرف باہر ہی رہ گئی. باہر ہم اکٹھا کرنا شروع کر دیا, لوڈ ہی لوڈ, لوڈ ہی لوڈ, لوڈ ہی لوڈ. اور پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں خالی ہیں جی, ہم اندر سے. میں کہا لوڈ تو اتنا ڈالا ہوا ہے, خالی کہاں سے ہو, کیوں کہہ رہے ہو خالی ہوں. لوڈ ڈال دیا اور صرف باہر رہ گئے, اندر سے ناتا ٹوٹ گیا. جب اندر سے ناتا ٹوٹا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, میں سلیس کر دیتا ہوں اس کی مفہوم. سورہ حشر کی آیت ہے 19ویں. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے بلا دیا, آسان الفاظ میں مفہوم, میں ان کو بلا دیتا ہوں. اب میں ان سے ان کے نفوس کو بھلا دیتا ہوں. یعنی اگر ہم کمپریہینڈ کر پائیں نا اس چیز کو, تو وہ ہائٹ دیکھی تھی جہاں پہ رتبہ میں نے بتایا تھا انسان کا, رب نے دیا ہے, جو ہم نے نہیں دیا ایک دوسرے کو, وہ تھا. جب رب کہتا ہے تم اس کو بھولو گے نا جو میں نے تمہیں تحفہ دیا ہے, تو میں جو دے سکتا ہوں نا, میں پھر اس کو ڈورمنٹ بھی کر سکتا ہوں. میں ڈورمنٹ کر دوں گا, میں بلا دوں گا. اور جب میں بلا دوں گا تو جس بات کے اوپر فرشتوں سے سجدے ہوئے تھے وہ بات تو ختم ہوگی نا. پھر انسان اور جانور میں فرق کوئی نہیں رہ جاتا. انسان اگر اشرف بنتا ہے نا تو وہ اس برتھ کی وجہ سے اشرف بنتا ہے. وہ برتھ ہے جو اشرف بناتی ہے انسان کو. تو اللہ کہتا ہے میں وہ لے لوں گا, اور اللہ نے وہی کیا. رب کی سنت تو نہیں بدلتی نا. جب وہ چیز ہوئی, اسپین, طارق بن زیاد کی بات دیکھ لیا آپ نے. یہ صاحب تھے, گرنادا میں لڑائی بھی نہیں کی, نکال دیا گیا گرنادا سے, اور پیدل چل کے ایک سامنے گرین لینڈ تھی, جو ابھی بھی لوگ اسپین جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ گرین لینڈ ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ. ان کو کہا وہاں پہ جا کے رہیں, تو واپس مڑ کے تو رو کے دیکھ رہے ہیں گرنادا کو. تو ماں ساتھ تھیں. ان کا اب رونے کا کیا فائدہ ہے, جب لڑنے کا اور بچانے کا ٹائم تھا اس وقت تو تم نے بچایا نہیں, اب رونے کا کیا فائدہ ہے, اب چلو. تو کیا ہوا, کہاں گئی وہ خودی, طارق بن زیاد والی خودی کہاں گئی, موسیٰ بن نصیر والی خودی کہاں گئی. میں ابھی آپ کو صحابوں کی بات ہی نہیں بتا رہا صحابیوں کی, کیونکہ وہ میں اس لیول پہ اگر لے جاؤں گا تو آپ کہیں گے اٹ از ٹو ریلیجیس. میں اتنا زیادہ اس میں نہیں جا رہا, میں ان سے بہت تھوڑے درجے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ہی بہت بڑا ہے. تو ان کا تو پھر ایک لمٹ ہی ڈفرینٹ ہے جو انہوں نے کام کیا. میں اگر یہاں پہ حضرت امام حسین کی مثال دے دوں تو وہ مطلب ہم جیسے انسان جو اس وقت ہیں جن کی پرسیپشن ہی بہت لو ہے, وہ تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے وہ کیا بات ہے. پھر یہ ہوا 800 سال کے بعد, آفٹر 800 ایئرس, تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا. انگریز کو گئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا. جب بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو پھر میر جعفر پیدا ہوتا ہے. جب ہم باہر کو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, پھر میر جعفر آتا ہے. جب نفوس کو بھلا دیا جاتا ہے تو پھر میر جعفر آتا ہے. اور میر جعفر آیا. رب کی سنت چینج نہیں ہوتی, آنا تھا. سراج الدولہ
یہ بنگال کا واقعہ سارا سر، ایف آئی ایم ناٹ رانگ، بنگال. اس واقعے کے بعد انگریزوں کو راستہ مل گیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنے آپ کو پھیلانے کا. یہ چیز ملی، ایگزیکیوٹ کر دیا تھا اس کو میر جعفر نے، ایگزیکیوٹ کیا تھا میر جعفر کے بیٹے نے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں اس نے کہا تھا میں سراج الدولہ کو مار دوں گا. اینڈ ہی ڈیڈ دیٹ. سراج الدولہ کی بھی کمزوری تھی. پھر میر صادق بھی پیدا ہوتے ہیں، ٹریٹر آف میسور، سب جانتے ہیں، ٹیپو سلطان. ایسے بندے پیدا ہوئے، عروج سے ایسے آ رہے ہیں نیچے، ایسے ہی گئے تھے ایسے ہی آ رہے ہیں. سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، ابھی آسمان نے ہمیں شروع کیا ہے گرانا. گریٹ مین ٹیپو سلطان 1799. ٹائم لائن پڑھتے جائیے گا کیونکہ میں نے یہ ترتیب سے لگائی ہیں. ٹائم لائن پڑھتے جائیں گے تو میں ادھر ہی آ رہا ہوں جدھر ہم آپ کھڑے ہوئے نا اس ملک میں، ادھر ہی آ رہا ہوں اسی طرف ہی. 1799 میں یہ آخری قصہ بھی تمام ہوا. لیکن اس اکیلے بندے کی خودی ابھی اپنی جگہ پہ تھی. اس نے کہا نو میٹر وٹ، جو مرضی ہو جائے. اس کو کہا جی آپ کو ایسے کرتے ہیں کہ آپ پچھلے دروازے سے نکل جائیں. اس نے کہا کیوں؟ فوجیاں آ گئیں کہ اندر قلعے میں داخل ہو گئیں، اور جس بندے نے داخل کروائی تھیں وہ بندہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جی قلعے میں داخل ہو گئی، آپ پیچھے دروازے سے نکل جائیں. اس نے کہا نہیں. وہاں پہ وہ مشہور بات کی، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. میں مر جاؤں گا لیکن میں لڑ کے ہاروں گا، میں بھاگوں گا نہیں. اینڈ ہی ڈیڈ دیٹ. اور میر صادق کا نام کدھر ہے اور ٹیپو سلطان کا نام کدھر ہے؟ ٹیپو سلطان کو زیادہ لوگ جانتے ہیں. پھر ابھی گراوٹ ختم نہیں ہوئی، ابھی ہم گر رہے ہیں. یہ ایک صاحب ہیں، ان کا نام تھا مرزا الہی بخش. جب بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ انگریز آ گیا اور بہادر شاہ ظفر آئے تو جہانگیر کے مقبرے میں جا کے وہ فیملی کے ساتھ چھپے. ہی واز دا مین جس نے میجر ہڈسن کو جا کے بتایا کہ جی بات سنیں، بادشاہ تو ادھر چھپا ہوا ہے، گو اینڈ گیٹ ہم. اس کے عوض سر مجھے تھوڑا بہت کوئی نگاہ ضرور دیں گے، فکر نہ کریں. یہ جتنے آپ کو پیچھے غدار بتایا نا، ان کو مار دیا گیا تھا. انگریز یہ کہتا تھا کہ جو ادھر غلطی کر رہا ہے ہمارے ساتھ بھی کل یہی کرے گا، تو تھینک یو ویری مچ کر کے مار دیتا ہوتا تھا کہ اگر اپنوں کا نہیں ہے تو ہمارا کیسے. پھر ٹریٹر ایک یہ بھی آیا. اگر بہادر شاہ ظفر وہاں پہ رہ جاتا تو چانس تھا کہ شاید اکٹھے ہو جاتے پھر لوگ، لیکن بہادر شاہ ظفر کو وہاں سے میجر ہڈسن نے. یہ پینٹنگ بڑی مشہور ہے اور دکھ بھی بہت ہوتا ہوگا، مجھے تو ہوتا ہے، بٹ کائنڈ آف این انسلٹ. لیکن اور ہم دیکھیں کہ ہمارے آبا کون تھے، ہم گرے کہاں سے ہیں اور پہنچے کہاں پہ ہیں. یہاں پہ پہنچے ہیں. یہ تصویر ہے میجر ہڈسن کی. ہی وینٹ دیئر اور اسی طرح سے گھسیٹ کے لایا بہادر شاہ ظفر کو. 1924 اور 23 آٹومن امپائر جب ختم ہوئی تو یہ جو آپ کو سلوٹ نظر آ رہے ہیں نا، یہ سلوٹ نہیں تھے. انہوں نے یہ کہا تھا انگریزوں نے کہ بات سنیں، عوام کو پتہ نہیں چلنے دیں گے، آپ کو اسی طرح سلوٹ جناب لگیں گے بادشاہ سلامت، بٹ یور ہائنس دا شپ از ریڈی. باہر جائیں اور آرام سے بیٹھ جائیں جا کے، یور ایگزائلڈ. یہ بھی ریزسٹ نہیں کر پائے اس چیز کو. محرکات بہت تھے پیچھے، اس جیسے لوگ جو آپ کو ٹریٹرز بتائے ہیں ایسے بہت تھے پیچھے. اور ایک اور داستان بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ اس کا ٹائم نہیں ہے، نہیں تو وہ بھی بیان کر دیتا کہ وہ باعث بنی تھی اس چیز کے. دس تھنگ ہیپنڈ. جہاں آنکھیں ایسے کر کے دیکھتے تھے وہاں آنکھیں زمین کی طرف. کہاں ہے خودی؟ یہاں پہ ان تصویروں میں جو میں نے آپ کو اینڈ میں دکھائی ہیں، اس میں کہیں ایگزیبٹ ہو رہی ہے وہ خودی؟ کہیں ایگزیبٹ نہیں ہو رہی. جب یہ ہو جاتا ہے نا، اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جب، پھر ایک مرد قلندر جن کو ہم حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں، انہوں نے اپنی جوانی میں یہ واقعات دیکھے اور اس سے پہلے کی ساری ہسٹری پڑھی کہ واٹ از گوئنگ آن. انہوں نے سوچا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر ایسے ہی ہوگا، پھر ایسے ہی ہوگا، پھر میر ظفر آئے گا، پھر میر صادق آئے گا.
پھر بادشاہ ظفر کو اسی طرح سے کیا جائے گا، نام کوئی اور ہوگا، اسی طرح سے گھسیٹا جائے گا۔ اگر ہم اس جو گہرائی میں کھڈے میں گر گئے ہیں، اگر ہم اس میں سے نہ نکلے تو یہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گی، ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اس شعر میں، یہ میں بچپن میں اسپیچوں میں تو پڑھتا تھا، لیکن انعامہ نے نا کمال ہی کر دیا ہوتا ہے جب کوئی بات کر، ضرورت کیوں پڑی یہ کہنے کی؟ اس میں ایک چیز استعمال کی، سبق پھر پڑھ، یعنی تم بھول گئے ہو دوبارہ پڑھو، ٹرائی ٹو ریممبر اٹ۔ دس پرسن ریئلائزڈ کہ وہ جو خود ہی ڈوب گئی تھی اب اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے، ہم کسی کام جوگے نہیں رہیں گے۔ اور خیر ہوا وہی ہے، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی۔ وہ کیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ دوسرا مصرع موٹیویٹ نہیں کرتا ہمیں، اس کو ریلیٹ کرنے میں کوئی مسئلہ ہے ہمیں؟ آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہوتا جی اقبال۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا، انسینٹیو کیا دیا؟ کرنا ہم نے کیا ہے؟ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا سبق پڑھنا ہے ہم نے۔ معنی بہت وائڈ ہیں، لیکن انسینٹیفائی کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو پروفیسی دے رہے ہیں کہ اگر تم وہی کام دوبارہ کرو گے تو پھر تم سے امامت کا کام لیا جائے گا، کیونکہ وجہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے۔ وہ خصوصیت کہاں ہے ہمارے اندر؟ کہیں ہے ہمارے اندر وہ خصوصیت؟ کہیں بھی نہیں ہے، دور دور تک نہیں ہے، جن کو ہم جنا کے نام سے جانتے ہیں۔ غور کریں گے نا تو ڈسپلے ہی ڈسپلے تھا، جہاں پہ ہمبل ہونا تھا وہاں پہ ہمبل تھے، جہاں پہ اسرٹ کرنا تھا وہاں پہ اسرٹ کیا۔ غریبوں کے ساتھ کپڑے گندے ہوتے تھے، خوش لباس تھے بہت، کپڑے گندے ہوتے تھے تو ایک صحافی نے پوچھا کہ جی کیا کریں گے آپ کے تو کپڑے گندے ہو جائیں گے، ان سے آپ کو کیا ملنا ہے؟ تو تاریخی جناح نے بیان دیا کہ جناح نے ایک دن مرنا ہے، اور مر کے جناح نے رب کے سامنے جانا ہے۔ تو جناح کا مقصد حیات کیا ہے؟ کہ رب اس کے یہاں پہ ایسے ٹیپ کر کے ویل ڈن جناح۔ کیا ہم ایسا کچھ کام کر رہے ہیں کہ رب ہمیں ویل ڈن کہے؟ ہم نے نہیں کیا، تو پھر ہم گلہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ اب جب کیسے کی بات آتی ہے نا کہ ہم کیسے کریں گے جی، کیسے ہوگا جی، کیا کریں جی، پھر ہوگا، اس کے لیے میں نے چھوٹی سی ایک ایکسرسائز آپ کے لیے رکھی ہے، چھوٹی سی ہے صرف ایک۔ میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا جو 5 سیکنڈ ہی رہے گی اسکرین پہ، 5 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے صرف دیکھنا کیا ہے کہ پہلی نظر آپ کی کس چیز پہ پڑتی ہے۔ رینڈم مجھے 2-3 بندے بتا دیں، بیٹا آپ بتاؤ فرسٹ گلانس میں کیا چیز نظر آئی ہے آپ کو اس تصویر میں؟ The bigger blue shadow. دا بگر بلو شیڈو، جس کے میں سٹارز ہیں؟ Yes. اوکے، ڈولفن فلائنگ۔ لڑکی تصویر میں کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے، لڑکی کھڑی ہے، یہ دیکھ رہی ہے، سوری بڑا سمندر۔ یو آر دا کلوزسٹ۔ 3 لیئرز بھی تھیں، اونلی ون تھنگ جو پہلی نظر پڑی جس پہ، وہ 3 لیئرز پہ پڑی آپ کی۔ اوکے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ 3 لیئرز جو ہیں وہ خاکہ ہے، جو خاکہ بنا ہوا ہے اس پہ نظر پڑی آپ کی۔ زندگی میں پتہ ہے ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ میرے سے بھی وہی غلطی ہوئی تھی، ہم نے خاکہ بھی دیکھ لیا، ہم نے عورت بھی دیکھ لی، ہم نے ڈولفن بھی دیکھ لی، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تصویر جو ساری بنی ہے یہ اس کی کس بیک گراؤنڈ پہ بنی ہوئی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے جس کے اوپر بنی ہوئی ہے یہ۔ ہم زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ ہم زندگی میں وہ فریگمنٹ چیزوں کا دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے، چھوٹا 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 جو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ہستی کھڑی ہوئی کس چیز کے اوپر ہوتی ہے وہ بیک سائڈ پہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، اینڈ میجورٹی آف اس یہ مسٹیک کرتے ہیں۔
ہم جو کچھ یہاں پہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک کنٹینر ہے چیز ہمارے پاس, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. کہہ رہے جی ہم آئے تھے, لیکن وہ کھڑی کس چیز کے اوپر ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. تو یہ ساری تصویر اس پیچھے وائڈر امیج کے اوپر کھڑی ہوئی, اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کلوزر ہیں. وہ وائڈر امیج ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے, ہم اپنی پسند کی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ فزیکلی ہو, لیکن بیک گراؤنڈ پہ ایک چیز ہے جس کے اوپر وہ بنی ہے. ریلیٹ کرنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. آج کے دور میں ریلیٹ نہیں ہوتی یہ بات. اب کیا ہوتا ہے, میرے جیسے بندے کے لیے تو علامہ نے یہ بات کی کہ فضا ایک ہی میں اڑ رہے ہیں ہم سب, لیکن کس کی شاہین جیسی ہے, کسی کی یہ فرق ہے. ہاؤ ٹو ریز اٹ, کیسے ریز کریں, خود ہی کو کر بلند, اتنا کیسے بلند کریں. یہاں پہ رہ جاتے ہیں نا ہم آ کے, یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بھی کوئی میٹافورک کی چیز ہے, ہم یہاں پہ کریں گے, پتہ نہیں کیسے کریں گے, پتہ نہیں کیسے ہوگا. میرے پاس بھی کچھ اسٹوڈنٹس آئے نا تو کہتے ہیں سر کیسے کریں. تو ایک سوال اپنے آپ سے کریں نا, آپ کہہ رہے ہو خود ہی کی اس لیول پہ کیسے پہنچے. تو پہلے آپ سوال ایک اپنے آپ سے کر لو. میں تو ہمیشہ اپنے آپ سے کرتا ہوں سوال. میں ایک بزرگ کے پاس گیا تھا, بڑے تھے مجھ سے, تو میں ان سے ایک بات پوچھنے گیا, جی فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے. تو انہوں نے فوراً مجھے ٹوک دیا. انہوں نے کہا اس کو چھوڑو, خود دیکھو کھڑے کہاں ہوں. اپنے کھڑے ہونے کا مقام چینج کر لو, وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ایک چیز یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے, یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے ڈفرینٹ نظر. آپ دیکھتے ہیں کہ جب پرانے زمانے میں ہم ٹریول کرتے تھے لوگ, تو اس وقت کمپسز بھی ہوتے تھے, اس سے پہلے ستاروں کی وہ دیکھتے تھے, پھر چاند کو دیکھتے تھے. اب سیٹلائٹ آ گیا نا, تو پریسیجن کتنی بڑھ گئی ہے. وہ اوپر ہے, وہ اوپر سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ ویژن بہت وائڈر ہو گیا. تو وہاں سے کھڑا ہوتا ہے, تو آپ جب موبائل کے اوپر کرتے ہو کہ یہ ادھر جانے کا بھی غلطی ہوئی ہے, غلطی ہم خود کر دیں, اس کو خاتون کی بات نہ مانیں تو. ادروائز میں کہتا ہوں اس کی ہمیشہ مانا کریں بات. وہ پھر آپ کو جا کے وہاں پہ روکے گی کہ یہ ڈیسٹینیشن ہے لیفٹ اور رائٹ, اور پھر کلوزسٹ وے بھی بتائے گی, اور یہ بھی بتائے گی کہ پیدل جائیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا اور گاڑی پہ جائیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا, کہاں پہ رش ہے اور کہاں پہ نہیں ہے. کیا وجہ ہے, ویژن بڑا ہے, اوپر سے دیکھ رہی ہے. اب جب آپ نے خود ہی کے اس لیول پہ پہنچنا ہے تو اٹ از ویری سمپل. میں آپ کو بات بتاؤں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ جگہ پہ پہنچنا ہے. خواہش تو سب کی ہے, دیکھنا یہ ہے کیا ہم اپنے اخلاقیات میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ فار اینی میٹافورک تھنگ. ہم سچائی میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں, ہم رشتوں کو نبھانے میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں, ہم ماں باپ کی خدمت میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں, ہم معاشرے میں بہتری لانے کے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. بھئی ہم تو بندہ مر جائے تو پاس سے گزر جاتے ہیں, یار چھوڑو یار کسی مسئلے میں نہ پڑ جائیں. ہم آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں کسی ایک چیز میں بھی؟ ہم نہیں ہیں نا, لیکن ہم گلے بہت کرتے ہیں, کیونکہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, اپنی اس پاور کو ریئلائز ہی نہیں کرتے. ریئلائز کریں گے پہلے تو پھر ڈسپلے کریں گے نا. ڈسپلے تو بڑی دور کی بات ہوگی. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رب نے ہمیں کیا مقام دیا ہوا ہے. اگر جب تک ہم اس میں آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہوں گے, جو بیسک چیزیں بتائی ہیں آپ کو, جو آپ یہاں پہ نہیں کہ علامہ کو سیکھنے آ گئے ہیں تو علامہ کی بات ہو رہی ہے, آپ کارپوریٹ میں چلے جائیں گے, آپ کسی انگریز کے پاس بیٹھ جائیں گے, تو جو بیسک اصولی پرنسپلز ہیں نا وہ چینج نہیں ہوتے, وہ ہر جگہ پہ ایک ہی ہوں گے. میں ایک ٹریننگ سیشن اٹینڈ کر رہا تھا, تو اس میں بات پیچھے لکھی ہوئی تھی کہ چینج جو ہے نا وہی ایک چیز ہوتی ہے, ہمیشہ چینج ہوتی ہے. تو میں نے سوچا یار چینج اگر ہر چیز ہوتی ہے, کوئی تو ہوگی جو کانسٹنٹ رہے گی, کچھ تو ہوگا جو کانسٹنٹ رہے گا. تو اچھا اخلاق ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے, سچائی ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے. اگر پیچھے آپ کو پتہ ہو کہ میں ہوں کون, میری رسپانسبلٹی ہے کیا, تو پھر ہر قدم کے اوپر نا ٹانگیں ڈگمگائیں گی. یہ چیزیں اگر ہم کر لیں نا بیسکس. میں مثال اکثر دیتا ہوں کہ آپ سمپل ایک بات کر کے ایک بینچ مارک رکھ لیں. 99 نام ہے اللہ کے, صفات رب نے دی ہیں, ذات نہیں دی. ایسے ہی ہے نا. آپ یہ دیکھیں جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں, آپ نے سمپلی دیکھنا ہے کہ کوئی ایک صفت جو ہے, پہنچنا تو دور کی بات ہے, اس طرف ہے اس کا رخ. اگر ہم کسی پہ رحم کر رہے ہیں
تو رحیموں کی صفت ہم تھوڑے سے اس طرف ہیں, شکل ہے ہماری اس طرف, تو غلط ہوگا کام, نہیں ہوگا. جب ہم کریں گے کہ یار یہ تو کسی صفت کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا, یہ تو اگینسٹ چل رہا ہے اس کے, تو عمل ٹھیک ہو جائے گا نا. اس میں کوئی مشکل کام ہے, نتھنگ ڈیفیکلٹ. اور رحیم جو ہے نا وہ صرف رحم کرنے کی بات نہیں, رحیم بھی فیشن کرنے کا نام ہے, چیزوں کو بہتر کرنے کا نام ہے. ایک صفت کو دیکھ لیا کریں کہ میں, اور کوشش کریں کہ ڈیلی ایک صفت پہ کام کریں کہ آج میں نے رب کی اس صفت کو, اور جب صفت پہ کام کریں گے تو یہی گلوریفیکیشن ہے. وہ آپ کے ایکشن میں جب تبدیل ہوگا نا, جو میں نے روح پھونکی کہا تھا نا, وہ خودی کی پاور ہے. دیٹ از دا پاور آف یور خودی. مکس اپ کر دیا نا, ویسٹ میں انہوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے اسپرٹ کیا ہوتی ہے اور وہ چیزیں. ابھی میں اس میں نہیں جاتا, بہت کمپلیکیٹ ہو جائے گا, اور ٹائم پہلے ہی بہت زیادہ ہو گیا. میں نے اس لیکچر کو ویسے ہی بہت شارٹ کر دیا تھا کیونکہ 3 o'clock ہمارا ایک ریکنسٹرکشن کا جو ہے وہ اسٹارٹ ہونا ہے. تو دس از وٹ آئی وانٹیڈ ٹو ایکسپلین کہ یہ جب اسٹرانگ تھی تو کیا ہوا, جب اسٹرانگ نہیں رہی تو کیا ہوا, جب ڈسپلے ٹھیک تھا تو کیا ہوا, جب ڈسپلے خراب ہوا تو کیا ہوا. اور اب آپ پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ اس وقت ڈسپلے خراب ہے یا ٹھیک ہے. بہت خراب ہے تو پھر اس کو ڈسپلے کرنے کی ضرورت ہے نا. اس کا طریقہ آپ کو بتایا ہے نا, ہم اتنی ایفرٹ تو کر سکتے ہیں نا کہ ایک صفت اٹھائیں اور ڈیلی اس پہ کام کریں, تو خود ہی وہ ایکشن میں آئے گی, خود ہی گلوریفائی ہو جائے گا. لیکن پھر خیال رکھنا ہے, ساری صفتوں کو جب استعمال کرنا ہے تو دائرہ بشریت سے باہر نہیں نکلنا, کیونکہ جو اپنی حد سے گزرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے. اس حد میں رہنا ہے, یعنی اپنے آپ کو خدا سمجھنا نہیں شروع کر دینا کہ میرے پاس پاور ہے. وہ کیا لوگوں نے, فرعون نے بھی کیا, نمرود نے بھی کیا, تو پھر کیا ہوا وہ بھی ہمیں پتہ. ٹائم کنسٹینٹس ہیں, ابھی تو اتنا ہی میں ایکسپلین کر پایا اس چیز کو, نہیں تو ٹاپک تو بہت ہی لمبا ہی ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اینڈ لسننگ.